پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب کل بھی ہم نے دیکھا، آج اس کا پارٹ 2 ہے، جرنی آف فیتھ، ایمان کا سفر، ایمان کا سفر۔ تو آج ہم 12ویں باب کی 4تھی آیت سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، سو ابرام خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑا اور لوط اس کے ساتھ گیا۔ ابرام 75 برس کا تھا جب وہ حران سے روانہ ہوا، اور ابرام نے اپنی بیوی ساری اور اپنے بھتیجے لوط کو اور اپنے سب مال کو جو انہوں نے جمع کیا تھا، ان آدمیوں کو جو ان کو حران میں مل گئے تھے، ساتھ لیا، اور وہ ملک کنعان کو روانہ ہوا۔ ملک کنعان میں آئے۔ ابرام اس ملک میں سے گزرتا ہوا مقام سکم میں مورا کے بلوت تک پہنچا۔ اس وقت ملک میں کنعانی رہتے تھے۔ تب خداوند نے ابرام کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا۔ اس نے وہاں خداوند کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربان گاہ بنائی، اور وہاں سے کوچ کر کے اس پہاڑ کی طرف گیا جو بیتیل کے مشرق میں ہے، اور اپنا ڈیرا ایسا لگایا کہ بیتیل مغرب میں اور ای مشرق میں پڑا، اور وہاں اس نے خداوند کے لیے قربان گاہ بنائی اور خداوند سے دعا کی، اور ابرام سفر کرتا کرتا جنوب کی طرف بڑھ گیا۔ تو ہم نے دیکھا پچھلی دفعہ پچھلے میسج میں کہ ایمان کا سفر، ایمان کا اچھا یہ بھی سمجھے کہ یہ جو سال بدلا ہے، جو دنیاوی لوگ ہیں، خدا سے جن کا تعلق نہیں ہے، ان کے لیے صرف کیا بدلا ہے؟ سال بدلا ہے۔ لیکن جو لوگ خداوند کو جانتے ہیں، جو لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے لیے سال کی بڑی کیا ہے؟ اہمیت ہے۔ اور اس کو کہا جاتا ہے ایمان کا سفر۔ ہم سفر میں تھوڑا ایک سال آگے بڑھے، اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ایمانداروں کے لیے یہ سال کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ ان کا ایمان کا سفر خداوند میں کیا کر رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے۔ یاد رہے کہ جب ہم ابرام کے بارے میں، جسے ابراہم ہم پڑھتے رہے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو ایک بڑا خاص بیان رومیوں کے خط میں اس کے بارے میں ہے، جو ہمارے حوصلوں کو بلند کرتا ہے، جس سے ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں، اور وہ 4تھے باب میں بڑا زبردست بیان لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے 16ویں آیت میں، اس واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے۔ کیسے ملتی ہے جی؟ ایمان سے۔ تو یہ سفر پھر کون سا ہوا؟ دنیاوی لوگوں کا سفر ہے صرف، ایمانداروں کا ایمان کا سفر ہے۔ لکھا ہے کہ یہ اسی واسطے میں یہ میراث ایمان سے ملتی ہے، تاکہ فضل کے طور پر ہو، اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، اور نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے، بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہم کی مانند ایمان، وہی ہم سب کا 17 آیت، چنانچہ لکھا ہے میں نے تجھے بہت سی قوموں کا۔ جب خداوند نے اسے کہا چل میرے ساتھ، وہ چل پڑا۔ وعدہ کیا تھا خدا کا؟ میں تجھے بہت سی قوموں کا کیا بناؤں گا؟
ہے اس کے پاس کیا ہے؟ تو ایمان یہ ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا، کچھ پاس نہیں ہے، لیکن ایمان سے وہ کیا کر پڑا ہے؟ چل پڑا ہے۔ ایمانداروں، خدا کے لوگوں، کبھی کبھی کچھ نظر نہیں آتا، اور ایمان میں یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ کو نظر آ گئی ہے۔ ایمان کا کام ہے ایمان سے چلتے رہنا۔ ایمان سے کیا کرنا؟ کیا لکھا ہے؟ میں تجھے بہت سی قوموں کا، اور پاس کیا نہیں ہے؟ اگر کوئی آج بد نہ ہوتا کس کو کر دے، آپ کوئی ایسی نبوت کر دے، آپ کوئی ایسی بات کر دے، لوگ آپ کا بار کیا اڑائیں گے؟ شاید چرچ میں بھی کیا اڑایا جائے۔ کیوں؟ ابراہیم کو خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ میں تجھے بہت سی قوموں کا کیا کروں گا۔ آگے بڑی خوبصورت بات لکھی، لکھا ہے اور اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا، جو مردوں کو اور جو چیزیں نہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے گویا وہ ہے۔ تو کیا ایمان وہ لایا؟ جو مردوں کو اور جو چیزیں ہے ہی نہیں، سرے سے ہے ہی نہیں، ان کو اس طرح بلا لیتا ہے جیسے وہ پہلے ہی موجود ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ چیزیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہی، کچھ ہے نہیں، شاید صحت نہیں ہے، شاید کوئی کام نہیں ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، اس میں سب کچھ ہی ایسا لگتا ہے یہ کہاں سے ہو جائے گا۔ لیکن ایمان کیا کہے گا؟ خداوند ان چیزوں کو بلا لیتا ہے جن کا وجود نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ یہ ہے جرنی آف فیتھ۔ کچھ کیا نہیں آ رہا ہے؟ اصل ہم کیا چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت، تو پھر کیا رکھے؟ ابراہیم نے کیا رکھا؟ خدا نے کہا مردیاں بھی جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، اور وہ ان چیزوں کو بلا لیتا ہے جن کا وجود نہیں۔ آپ میں سے کتنوں کا ایمان ہے کہ خدا ان چیزوں کو بلا لیتا ہے جن کا وجود نہیں؟ تو یہ ہاتھ کھڑا کر لینا آسان ہے، اس کے لیے ایمان رکھنا۔ صحت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، غربت بڑی ہے، بچوں کا کچھ نہیں ہو رہا، کوئی چیزیں آپ کی فیور میں نہیں جا رہی، ایمان کہتا ہے خدا ان چیزوں کو بلا لیتا ہے جن کا وجود نہیں ہوتا، جو ہے نہیں سرے سے، کوئی ماننے کو لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ابراہیم کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی کہ اس کا ایمان ایسا تھا۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ، حالت کیا ہے؟ زور سے، حالت کیا ہے؟ کبھی کبھی ایماندار ایسا ہوتا ہے اس کے لیے ساری چیزیں نا امیدی ہوتی ہے، وہ اس میں کوئی امید نہیں پائی جاتی، لیکن لکھا ہے وہ نا امیدی کی حالت میں بھی امید کے ساتھ کیا لایا؟ کہا اندر بھائی جی منو تو کوئی امید نہیں، جو منو تو کوئی امید نہیں تو ہو۔ اور جب آپ کو کوئی امید نہ ہو، آپ اس وقت بھی ایمان لائے، خدا نا امیدی میں امید پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اور یہ میں آپ کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا خدا نا امیدی میں کیا پیدا کرتا ہے؟ امید پیدا کرتا ہے۔ اور وہ اس لیے خداوند کے کلام میں یہ آیا ہے کہ وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ کیا لایا؟ تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہوگی کہ وہ بہت سی قوموں کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تو تھا کیا گھر میں؟ سارا بھی نا امید اور ابراہیم بھی نا امید، گھر میں ہے کیا؟ نا امید، کوئی امید نہیں، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ لیکن ایسی ہی میرے بہنوں بھائیوں کبھی کبھی آپ کے گھر کی حالت اس طرح کی ہو
کبھی کبھی لگتا ہے یہ کام کیسے ہوگا، میرے بچوں کے لیے کیسے دروازہ کھلے گا، میرے لیے کیسے شفا کا کام ہوگا، میرے لیے مالی کیسے ہوگا، میرے لیے باہر کے دروازے کیسے کھلیں گے۔ لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں خدا ان چیزوں کو بلاتا ہے جن کا وجود نہیں ہوتا۔ تو کس معجزے کے لیے ہمیں توقع رکھنی چاہیے؟ جس چیز میں وجود ہی نہیں، یہ کام ہو ہی، لیکن خدا اس کام کو کرنے کی کیا رکھتا ہے؟ طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اور آگے لکھا بھی ہوا ہے خدا کے کلام میں، اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا، کتنی عمر تھی؟ 100 برس کا تھا، باوجود اپنے مردہ سے اور سارا کے رحم کی آپ بھی مردہ تے جتھوں قوماں پیدا ہونیاں نے وہ بھی مرد۔ کبھی کبھی آپ کو ایسا لگے گا چیزیں ساری مردہ، ڈیڈ ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، حالات بالکل ختم ہو گئے ہیں، حالات کوئی فیور میں نہیں ہے۔ لیکن فیتھ آف جرنی یہ ہے کہ آپ تب بھی ایمان رکھیں، تب بھی ایمان رکھیں۔ اس کو ایمان کی زندگی کہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں 2025 میں ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ آمین۔ میں اس کو شروع کروں تو وہ تو کم سے کم گھنٹے ڈیڑھ کا میسج ہے، تو میں اس کو شروع نہیں کر رہا کیونکہ ہمارا بندہ لیٹ آیا، تو اس لیے میں جو ہے وہ اس کو نہیں شروع کر رہا۔ تو میں صرف آج اسی بات پر ہی تھوڑی دیر آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا خدا نا امیدی میں کیا پیدا کر سکتا ہے؟ کیا کر سکتا ہے؟ امید پیدا کر سکتا ہے۔ اور جو ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتی، وہ چیزیں کیا کر سکتی ہیں؟ ہو جاتی ہیں۔ اور یہ کیسے ہوں گی؟ ایمان سے۔ کیسے ہوں گی؟ کیسے ہوں گی؟ کیسے ہوں گی؟ تو میں جو بات آپ کو بچوں کہنا چاہتا ہوں، بہنوں بھائیوں، وہ یہ ہے اپنے ایمان کو خداوند میں قائم کریں۔ چیزیں نہیں نظر آئیں گی، لگتا ہے یہ کام ہونا ہی نہیں، یہ کام کبھی بھی ہونا نہیں۔ کبھی کبھی ہم ناامیدی، لیکن جو ایمان نہیں نہ رکھتے، میں نے اس دن بھی بتایا تھا جب الیشا کے دور میں کال پڑ گیا تھا۔ کیا پڑ گیا تھا؟ اور لوگ ایک دوسرے کے بچے کھا رہے تھے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ الیشا کو پکڑنے کے لیے وہ گئے، اور الیشا نے آگے سے کیا کیا تھا؟ کلام کہ کل اسی ٹائم پر یہاں خوراک ملے گی۔ تو وہاں ایک بندہ تھا زیادہ سمجھدار، جو زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں وہ ایمان مون نہیں جو رکھتے۔ یہ نہیں کہ بندہ زیادہ پڑھیا ہوئے تو انہیں زیادہ ایمان رکھنا۔ کبھی کبھی چلاک لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ وہ چونکہ لکھا ہے بادشاہ اس کے ہاتھ پر کیا کرتا تھا؟ تکیہ کرتا تھا، جس کو کہتے ہیں فلاں بندے دا فلانا رائٹ ہینڈ ہے، بھروسہ کرتا تھا۔ اس نے کہا اگر خدا آسمان پر کھڑکیاں بھی، کیونکہ اس نے وقتی سچویشن کو دیکھا کہ یہ ناممکن ہے۔ کبھی کبھی میرے بہنوں بھائیوں سچویشن ایسی نظر آئے گی کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن بات، اب اس کا کچھ بھی۔ لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں خدا بہت بڑا خدا ہے۔ آمین۔ وہ سب کچھ کرنے پر ایمان کیا رکھنا ہے؟ وہ مردوں کو بھی کیا کر سکتا ہے؟ زندہ کر سکتا ہے۔ لیکن کس چیز کی ضرورت ہے؟ کس کی ضرورت ہے؟ اور ناامیدی نظر آئے گی، ہر چیز نظر آئے گی۔ وہاں بھی اس نے دنیاوی نقطہ نظر سے سوچا یار کال اس حد تک ہے کہ لوگ بچے کھا رہے ہیں، تو کل کیسے آ جائے گا؟ کل کیسے ہو سکتا ہے یہ کام؟ یہ انسانی نقطہ نظر ہے۔ کبھی کبھی ہم جب اپنے نقطہ نظر سے سوچتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یار یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟
یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک سال کرسمس کا پروگرام تھا اور ہمارا ایک خزانچی صاحب تھے، ہم پروگرام بنا رہے تھے کوئی 20-22 تاریخ کو سے پہلے کہ بھی اتنا خرچہ ہوگا، کتنا؟ بہت زیادہ خرچہ ہوگا۔ ہم سارا پروگرام بنو کر اتنی دیگیں بنیں گی، اتنے گفٹ جائیں گے، اتنا کچھ یہ ہوگا، سارا کچھ کر کے جب ہم نے پروگرام بنا لیا تو خزانچی صاحب غصے سے انہوں نے رجسٹر نیچے پھینکا اور کیا کہا؟ او بھائی جی خزانے میں تو کتنا ہے؟ 3000۔ کتنا؟ 3000۔ ہم کہہ رہے تھے، میں ان کو کہہ رہا تھا بھائی خزانے کی طرف نہ دیکھ، یسوع کی طرف دیکھ۔ کیا کر؟ لیکن چونکہ وہ اتنا خداوند میں گہرا بندہ نہیں تھا، وہ زیادہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتا تھا، وہ کہتا تھا کوڑ کچھ ہے، ناراض ہوا۔ وہ میٹنگ ختم ہو گئی، وہ 2-3 بندوں کو ادھر لے گیا اور انہوں کہنے لگا لے کے ہن پادری دا بھی پتہ لگ جانا ہی۔ پادری نے بڑی چھاڑ ماری آ کہ پروگرام نو، یہ کافی سالوں کی بات ہے، اس وقت ہم ادھر ہوا کرتے تھے، لیکن میرا تو پروگرام تھا ہی نہیں۔ پروگرام کس کا تھا؟ خدا کا۔ اگر میں اکیلا ہوں تو میں فیل ہو سکتا ہوں، اگر میں اکیلا ہوں تو میں کام میں فیل ہو سکتا ہوں، لیکن خدا کبھی فیل۔ یہ آپ نے کیا رکھنا ہے؟ کیا رکھنا ہے؟ ایمان۔ اور خداوند کا جو ہے کلام کہتا ہے جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی خدا کے کلام میں لکھا ہے، ہم آنکھوں دیکھے پر نہیں۔ کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں جن چیزوں کا وجود نہیں، خدا ان چیزوں کو کیا کر لیتے؟ پروگرام ہو گیا تو پروگرام کے بعد کتنے پیسے ایلڈر صاحب بچ گئے تھے؟ 9000 روپیہ پروگرام ہو گیا اور 9000 روپیہ بچ گیا۔ ہم نے کہا خزانچی صاحب اے پائی رحمت دا پروگرام نہیں ہو، اے یسوع دا پروگرام۔ آمین۔ تو کبھی کبھی ہم وقتی طور پر چیزوں کو دیکھتے ہیں، وقتی طور پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی بندہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا اگر خدا آسمان پر کھڑکیاں بھی لگا دے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن خداوند کے کلام میں لکھا ہے 4 کوڑی کمزور، کتنے 4 کوڑی، وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یار مرنا بھی ہے، چلو نال جگہ ہے انہاں دا ہی پتہ کرو غیر قوموں دا۔ جب وہاں گئے تو بھی حیران ہو گئے، آگے ان کے ڈیرے خالی تے ڈیرے میں خوراک، پہلو تے نہ رج کے کی کھادا کھانا، پھر انہاں دے دل چ آیا یار اسی کلے ہی کھا لیے تے باقی۔ انہوں نے کہا کر ان کو خبر دی، او بھائی وہ دشمن جن سے آپ ڈر رہے تھے، جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، وہ تو بھاگ گئے ہیں۔ انہوں نے یقین نہیں کیا۔ ماڑے بندے دا یقین کاٹ ہی کیتا جاندہ ہے، اگر وہ کوڑی سال انہوں دا یقین کنیا کنے کرنا دی بھی انہاں کو کڑی کو خوشخبری ہے۔ لیکن خداوند کا کلام یہ کہتا ہے پھر انہوں نے بات مانی، جب وہ گئے تو وہاں ڈیروں کے ڈیرے خالی تھے، وہ سونا چاندی اور بہت کچھ تھا جو میں نے نئے سال پر بھی بات کی، اور آپ اس جانتے ہیں وہ سب کچھ انہوں نے کیا کیا۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں، کلام کہتا ہے جس بندے نے کہا کہ خدا آسمان پر کھڑکیاں بھی لگا دے، اس کا حال بھلا کیا ہوا تھا؟ لوگوں جدو خوراک ملی نا، تو آپ کو پتا جب خوراک ملتی ہے، کھانا جدو کھلتا ہے تو ویندے ہونا، پھر وہ تو بھی انجی سی جدو خوراک ملی، کلام میں کہتا ہے وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ کر کیا ہو گیا؟ وجہ ایمان نہیں تھا،
اس سال اگر آپ ابلیس کو اپنے پاؤں کے نیچے کچلنا چاہتے ہیں تو اپنے ایمان کی زندگی گزاریں۔ کس کی زندگی گزاریں؟ نظر کچھ بھی نہیں آئے گا، نظر چیزیں کچھ بھی، لیکن آپ ایمان کی کیا گزاریں؟ زندگی گزاریں۔ ایمان میں لکھا نا، میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اگر وہ مجھ سے ہٹے گا تو میرا دل ہے کیا نہ ہوگا۔ تو ایماندار کی زندگی پھر کس سے ہے؟ ایمان سے۔ تو ایمان دیکھنا ہے جس خدا نے آج تک آپ کو سنبھالا ہے، مشکلات میں آج تک سنبھالا ہے، دکھوں میں آج تک سنبھالا ہے، وہ آگے نہیں سنبھالے گا۔ کبھی کبھی ہم اولاد کے لیے پریشان ہوتے ہیں، تو جڑے خدا نے اولاد دیتی ہے، پڑھاؤن دی توفیق دیتی ہے، جنہیں جاب دیتی ہے، تو رشتے وہ بھی دے گا۔ جس خدا نے آج تک سنبھالا ہے وہ آگے۔ تو کئی دفعہ ہم پریشان جو ہے وہ رہتے ہیں، اور پریشان اس لیے رہتے ہیں کہ ہم ایمان کی زندگی نہیں جیتے۔ میرا راست بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور وہ اگر وہ مجھ سے ہٹے گا تو میرا دل خوش نہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے بائبل مقدس میں خدا نے ایمان کی بڑی تعریف کی۔ دو شخص غیر قوم ہیں، دونوں کی کیا کی گئی ہے؟ ایک وہ عورت کی جس کی بیٹی کیا تھی؟ بیمار تھی۔ جب وہ آئی خداوند کے پاس، پہلے شاگردوں کے پاس آئی تو شاگردوں نے اس کی سن لی، مایوس ہوئی۔ لکھا ہے وہ شاگرد اس بدرو کو نہ نکال سکے۔ وہ مسیح کے پاس گئی، مسیح نے کہا، پہلے تو مسیح نے اس نے کہا یہ بہت چلاتی ہے، اس کی سنو۔ مسیح نے ان کو کہا کہ لڑکوں کی روٹی لے کر، اور بھی کئی باتیں ہوئی لیکن میں لمبا نہیں کرنا چاہتا، کسی دن اس پر کلام سنائیں گے، ہم کریں گے بات۔ لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اس نے ایمان رکھا۔ اگر کسی دی مسیح ایک باری نہ سنے تو کی کہے گا؟ سامنے سی نا مسیح، اگر چلو آسمانوں پا رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اگر مسیح اگے ہی ہوئے تو ایک باری کام نہ ہوئے تو بندہ کی آندا ہے؟ اسی اینے تتے جو اینے جلدی اسی آنے ادھروں آئے تو ادھروں کام۔ تو مسیح کے پاس وہ آئی، مسیح نے نہیں سنی، سخت جواب دیا، لیکن اس نے پھر بھی سجدہ کیا۔ کلام میں لکھا ہے مسیح نے کیا کہا؟ اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ اے عورت تیرا ایمان، سچویشن کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں، ہر طرف جھٹکے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تو میری بہن، میرے بھائی، اگر آج تک آپ کی سنی نہیں گئی، کوئی کام نہیں ہوا، تب بھی ایمان رکھے۔ خدا ایمان کی قدر کرتا ہے۔ خدا کیا کرتا ہے؟ ایمان میں نہ ڈاواں ڈول ہو جائے۔ یہاں ہی اگر پڑھیں، ایک بات اس کے لیے لکھی ہوئی ہے خدا کے کلام، بڑی خوبصورت، 19ویں آیت پڑھیں، آپ میں سے کوئی پڑھے جی، 19ویں آیت 4 باب کی۔ اور وہ جو ہاں تقریباً 100 برس کا تھا، 100 برس کا تھا، باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہو۔ بدن میں ضعیف ہو گیا، ایمان میں حالات کیا ہے؟ بدن کیا ہے؟ ایمان زندہ۔ تو بات سمجھیے کہ کبھی کبھی سچویشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ بدن جو ہے وہ کیا ہے؟ ضعیف ہو گیا ہے، لیکن کلام کہتا ہے وہ ایمان میں کیا نہیں ہوا، اس میں کمزور نہیں ہوا۔ وہ سچویشن کمزور ہو سکتی ہے، حالات کمزور ہو سکتے ہیں، چیزیں کمزور ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارا خدا کمزور نہیں ہے، نہ ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ کمزور ہونا چاہیے۔ ایک اور شخص کی تعریف کی گئی ہے بائبل میں، وہ بھی غیر قوم تھا، اس کا نام کیا تھا؟
सूबेदार ने, उसका एक नौकर बीमार था और उसने क्या यही कहा, उसने लोगों को भेजा कि उस्ताद को, और ये कहा कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि तू मेरी छत के नीचे आ जाए। आगे ये कहा, अगर तू जुबान से ही कह देगा तो मेरा नौकर, क्या ईमान है उसका, क्या जी, मेरा नौकर। और साथ एग्जाम्पल भी दी, कहने लगा खुदावंद सिपाही, क्योंकि वो सूबेदार था, सिपाही मेरे मुतहत है, एक को मैं कहता हूं जा, एक को कहता हूं आ, तो तू तो सबसे ज्यादा क्या है, बड़ा है, तेरा हर शख्स हुक्म तू यहां से ही कह दे तो मेरा नौकर क्या पाएगा। यहां भी कई बातें हैं, मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं मसीह ने उसके ईमान को क्या कहा। वहां लिखा हुआ है, मैंने ऐसा ईमान इसराइल में भी नहीं पाया। इसराइल की चाਹੁੰਦੀ सी साढ़े सिर ते हाथ रखे, उनका ईमान क्या है, सूबेदार का, सिर्फ कह ही दे तो मेरा क्या पाएगा। मैं ये नहीं कहता कि हाथ नहीं रखवाना चाहिए, लेकिन कभी ना भी रखवाएं तो कोई इतना बड़ा, ये हमारे अंदर क्या होना चाहिए, ईमान हो चाहिए कि दुआ हो गई है, मैं इस दुआ को क्या करूं, रिसीव करूं। अगर आज मेरे पे आप नहीं भी रखा गया तो कोई बड़ा मसला नहीं है, मैं ईमान रखूं यहाँ खुदावंद मौजूद था, उसने मेरी सुनी है। तो आज हम सिर्फ इसी बात पर बात करेंगे, मैंने उसको नहीं छेड़ा जो हवाला पड़ा था, इस पर मैं फिर बात करूँगा खुदावंद की हजूरी में कि खुदावंद के हजूर अब्राहम का बहुत बड़ा क्या है, ईमान है। और यहाँ तक उसका ईमान हुआ कि वो फिर ईमानदारों का क्या बन गया, बाप बन गया। फिर वो इतना बड़ा हो गया कि जितने लोग आसमान पर जाते हैं वो किसकी गोद में जाते हैं। ये उसका दर्जा कैसे बना, अमान से। गोद किसकी, सतारा ही है, लेकिन क्या है, इन्हें मुकाम दे दिया। हुण वेलो हर बंदा लगा जो भावें कोई जान वाला होए तो सारे की करते ने, कोशिश करते ने कित्थे चला जाए, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाते। लेकिन मतलब जो समझने वाला वो ये है कि ये उसे मुकाम ईमान से मिला। तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, आए हम बड़े बड़े कामों के लिए ईमान रखें। साल जो कुछ नज़र नहीं आता उसके लिए ईमान रखें, जो कुछ आप सोच नहीं सकते वो रखें, और वो खुदावंद करने की क्या रखेगा। अगर आपकी कोई बड़ी बीमारी है आप उसके लिए ईमान रखें, खुदावंद उसको दूर करने की क्या रखता है। अगर आप किसी माली मुश्किल में है, खुदा उस माली मुश्किल को क्या कर सकता है। अगर आपके बच्चों को कोई जॉब नहीं मिल रही, खुदा उसके लिए क्या कर सकता है। अगर कोई बाहर के दरवाजे आपके लिए खुलने हैं तो खुदा उसको क्या कर सकता है। खुदावंद की ज़रूरी में आप ये दुआ कर सकते हैं या ईमान रख सकते हैं, खुदा हमारे बच्चों के अच्छे रिश्ते नाते क्या रखना है, परेशान नहीं होना जानिया ने, परेशान हो जानिया ने, ना 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 ना, क्या रखना है, ईमान। भाइयों बहनों, हमने क्या रखना है, क्या रखना है, ईमान। तो कभी कभी हम एक घर में जाया करते थे तो अक्सर वो बाजी मुझे कहती थी, आज वो यहाँ नहीं है, भाई जी मेरे मुंडियां दी रिश्ता वेखो। मैं आख्या बाजी तेरे मुंडियां दा रिश्ता बेहतरीन होना ही, फिक्र पर बाजियां नूं हुंदी है काली, की हुंदी है, जल्दी। वो कहते ना जल्दी जल्दी, वो मैं जल्दी च कई बारी बंदा लिखा है जो जल्दबाजी करता है वो क्या हो जाता है, भटक जाता है। जल्दबाजी का काम की हुंदा है, कई बार वेखो ना बंदा जल्दी जल्दी किते तैयार हो तो अद्धियां चीज़ां घर पे रह जाती है। जल्दबाजी कभी भी अच्छी नहीं होती। खुदा के वक्त का क्या करना है, इंतज़ार करना है। खुदावंद ने बेहतरीन हो सके बच्चे का इंतज़ाम किया। आमीन आमीन।
मैं फिर कहने लगा बाजी सुना सबर दा फल मिठा है। तो ईमान से हमें हर चीज़ का वक्त से साथ क्या करना है, इंतज़ार करना है, और ये आपका ईमान है। खुदावंद आप सबको ईमान रखने की ताकत बख्शे ताकि हम इस साल ईमान के सफ़र में आगे बढ़े। आमीन। किसके सफ़र में? किस में? जितना जो कहते हैं हम तो उसमें तरक्की करें, तो तरक्की का ये नहीं मतलब कि असी मोटे और हो जाएंगे। तरक्की का मतलब ये नहीं कि साढ़े कद बड़े हो जाए। तरक्की का क्या मतलब है? हमारा ईमान बढ़े, हम ईमान में तरक्की करें, हमारे ईमान और हो जाए, हम और ऐसे नज़र आए कि यार बड़े यार ये पुर उम्मीद लोग हैं। ईमान है, चीज़ कुछ भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन वे फिर भी क्या है, उम्मीद रखे हुए हैं खुदा पर कि खुदा सब कुछ करने पर कादर है। खुदा आपको बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाएं।